کی حمد اور ثنا تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن عربوں کے درمیان آپ رہتے تھے، ان میں بہت ساری برائیاں تھیں، اور ان بڑی برائیوں میں سے ایک برائی اپنی قومیت کے لیے تعصب کرنا، اپنی قوم پہ تعصب کرنا اور دوسرے قوم کو حقیر سمجھنا، اپنی قوم کو بہتر سمجھنا، اس پر فخر کرنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ عرب خود کو دنیا میں سب سے بہتر سمجھتے تھے اور باقی اقوام کو حقیر سمجھتے تھے۔ اسی طرح باقی قوموں کے بھی یہی معاملات تھے، یہی حالات تھے۔ رنگ کے، ذات کے، مال دولت کے بنیاد میں لوگوں پہ فرق کرنا، اور ان چیزوں کو لے کے ان کے درمیان لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، جھگڑے نہیں ختم ہوتے تھے، اختلافات نہیں ختم ہوتے تھے، اور ہر مسئلے کو مسئلہ قومیت بنا لینا کہ اس شخص کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو ہمارے قوم کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس کا بدلہ اب یہ شخص اکیلا نہیں بلکہ ہم سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے لوگ بھی اپنی قوم کو لے کے ایک ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے اس جاہلانہ نظم کو، اس جاہلانہ سسٹم کو، اس جاہلانہ رواج کو ختم کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو نافذ کر دیا کہ لوگوں، لا فضل لعربی علی اعجمی، کوئی عرب کسی عجم سے بہتر نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کوئی اجمی کسی عربی سے بہتر ہے، ولا لابیض علی اسود، نہ کوئی سفید رنگ والا کسی کالے سے بہتر ہے، نہ کوئی کالا کسی سفید سے بہتر ہے۔ معیار التقوی، معیار اللہ کے ہاں تقوی ہے، معیار اللہ کے ہاں اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، ایسی تربیت کی۔ فتح مکہ کا دن تھا، وہ دن جس دن اللہ نے اسلام کو ان سارے علاقوں میں غالب کر کے دکھایا، اور اللہ کے رسول کا وہ خواب مکمل ہو گیا کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ مکہ اسلام کا ایک مرکز بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بڑے اعزاز کا دن ہے۔ آپ جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے لگتے ہیں، طواف کر کے آپ پوچھتے ہیں، لوگوں بلال کہاں ہے؟ ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوا ہے، اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ آپ صفوں کے درمیان دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں بلال کہاں ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ ڈھونڈو بلال کو، لے آؤ میرے پاس۔ مشرکین مکہ بھی دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر وہ بلال جو کسی زمانے میں ہمارے پاس غلام تھا، وہ بلال جسے ہم رسی سے باندھ کے سزا دیا کرتے تھے، وہ بلال جسے ہم تپتی ہوئی گرم دھوپ میں گرم مٹی پہ لٹا کے جسے ہم اذیت دیتے تھے، وہ بلال جو ہمارے نزدیک جسے ہم انسان تک نہیں سمجھتے تھے، آج یہ مسلمانوں کا سربراہ، مسلمانوں کا سید اور بادشاہ آتے ہی بلال کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بلال کو ڈھونڈا جا رہا ہے، جی بلال کہاں ہے؟ ان کے نظر میں، ان کے ذہن میں تھا کہ جس طرح پہلے بھی بلال ایک غلام تھا، آج بھی غلام ہی ہوگا۔
بلکہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ غلام نہیں، بلکہ جب مسلمان مدینہ سے مکہ تشریف لا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے الگ الگ کمانڈر بنائے ہوئے تھے، الگ الگ سربراہ بنائے ہوئے تھے، اس جماعت کے تم سربراہ ہو، اس جماعت کے تم سربراہ ہو، اس جماعت کے تم سربراہ ہو، اور ان سربراہان میں سے ایک سربراہ بلال ہے۔ اللہ اکبر، جاؤ بلال کو لے آؤ۔ بلایا جاتا ہے، بلال رضی اللہ عنہ چل کے آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بلال یہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ کے چھت پہ چڑھ جاؤ، کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دو۔ کیونکہ مشرکین مکہ اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص کعبہ کے چھت پہ چڑھے اور وہ بھی غیر عرب ہو، اور کعبہ کے چھت پہ چڑھنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بلال سے کہا۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام حارثہ تھا، اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ، یہ تیرے محمد نے کیا کر دیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام کعبہ کے چھت پہ چڑھے گا؟ اے اللہ اور اس نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے بلال کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ تھے کوے۔ اے اللہ، اس کوے کا، یہ کوا جو کعبہ کے چھت پہ چڑھنے لگا ہے، اس کے چڑھنے سے پہلے پہلے مجھے موت دے دے، میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ گویا کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ رنگ اور صورت میں کالے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کالا شخص جو کعبہ پہ چڑھنے لگا ہے نا، اس کے چڑھنے سے پہلے اے اللہ مجھے موت دے دے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جاہلیت کی باتیں، وہ جاہلیت کی عادتیں، وہ جاہلیت کے رسم اور رواج، یہ حقیر ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بدصورت ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم اچھے ہیں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ چڑھے کعبہ کے چھت پہ اور انہوں نے اذان دی۔ اللہ اکبر، وہ اذان، ہر لفظ اس اذان کے بڑے ہی ایک کافروں کے اوپر تیر کی طرح برس رہے تھے، اور اہل ایمان کے سینے، اہل ایمان خوش ہو رہے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، ان بتوں کو توڑنے کے بعد، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی کنجیاں منگوائیں، چابیاں منگوائیں، اور کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کعبہ کے اندر ہر بندہ داخل نہیں ہو پاتا، وہ بادشاہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں جو داخل ہو پاتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ اسامہ بن زید کون تھے جی؟ زید بن حارثہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ وہ غلام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں بچپن سے اللہ کے رسول نے پالا تھا، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ زید تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہے۔ آپ نے اس بچے کو اپنے بچوں کی طرح پالا، پرورش کی، اور ایک دن کچھ لوگ آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لڑکا آپ کے پاس ہے نا زید، یہ ہمارا سگا بیٹا ہے، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آپ نبی اور رسول نہیں بنے تھے، آپ نے تحقیق کیا، کنفرم کیا، اور پھر آپ نے ان سے کہا، زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ زید بیٹا، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی کو باپ مانا ہے تو آپ کو مانا ہے، اور آپ جیسا باپ میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول کے پاس رہے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک غلام کا بیٹا، وہ زید جن کی ماما، جن کی والدہ ایک حبشیہ عورت تھی، ایک کالی عورت تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلوایا، اور دوسری طرف آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلوایا،
اور آپ ان دونوں کو لے کے، حالانکہ اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے رسول کھڑے تھے، جس مجمع میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، جس مجمع میں عثمان اور علی بھی تھے، جس مجمع میں بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن آپ نے دنیا کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ اسلام رنگ اور صورت کے لحاظ سے کسی کو بڑا یا چھوٹا نہیں سمجھتا۔ اور آپ بلال اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے کے، اللہ اکبر، آپ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان، حج کے دوران لوگ نکلنا چاہتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، لوگ سارے کھڑے ہیں کہ کب اللہ کے رسول چل پڑتے ہیں تو ہم بھی چلیں گے، آپ کھڑے ہیں نہیں آگے بڑھ رہے، اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے اسامہ بن زید کو بلاؤ۔ اسامہ بن زید آتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اسامہ بن زید ہے کون؟ یہ ایک غلام کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے اپنے غلام کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر، اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام نے اس نظام کو ختم کر دیا، وہ نظام جو فرعون نے بنایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون نے جو نظام بنایا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ یہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں، یہ امیر طبقہ ہے، یہ غریب طبقہ ہے، یہ معزز طبقہ ہے، اور یہ ذلیل طبقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ میسج دیا، اور اسی حج کے دوران آپ نے لوگوں کو کہا ایھا الناس، لوگو ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان نبیکم واحد، تمہارا نبی ایک ہے، وان دینکم واحد، تمہارا دین ایک ہے، وانہ لا فضل لعربی علی اعجمی الا بالتقوی، اور یاد رکھو کوئی عرب کسی اجمی سے بہتر نہیں ہے مگر تقوی کے بنیاد پہ اور اپنے نیک عمل کے بنیاد پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کر دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاں معیار ہے، کوئی اگر اچھے الفاظوں کا قابل ہے، کوئی اگر عزت کا قابل ہے، کوئی اگر تمہارے خیر کے قابل ہے، کسی کو اگر اپنا ساتھی بناتے ہو، کسی کو اپنا دوست بناتے ہو، کسی کو اپنی بیٹی اگر دیتے ہو، تو اے لوگو دین کو بنیاد بناؤ۔ اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اے لوگو، تمہارے پاس اگر کوئی رشتہ مانگنے آ جائے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے یا نہیں، ہماری برادری میں سے ہے یا نہیں۔ آج کتنی عورتیں، کتنی بچیاں بڑی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی شادی کی عمریں نکل رہی ہیں، اور ماں باپ صرف اس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی ہم اپنے خاندان کے علاوہ نہیں دینے والے۔ اور ان بیوقوفیوں کی وجہ سے پھر ان کے بچیوں کے گھر بھی آباد نہیں ہو پاتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جاہلانہ نظام، یہ جاہلانہ رسوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثلاثۃ من امر الجاہلیہ لا یترکها الناس، تین ایسے کام ہیں جو جاہلیت کی عادات میں سے ہیں لیکن لوگ پھر بھی انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے ایک ہے اپنے خاندان پہ فخر کرنا، دوسرے خاندان کو حقیر سمجھنا۔ اپنے خاندان کو، یہ خاندانی باتیں، یہ ہمارا خاندان اور تمہارا، اسلام نے خاندان کے نظام کو جاری تو رکھا ہے لیکن صرف اس حد تک۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مردوں میں عورتوں میں تقسیم کر دیا، تم میں مرد بھی ہیں، تم میں عورتیں بھی ہیں۔ وجعلناکم شعوبا، تمہیں ہم نے الگ الگ شعبوں میں، الگ الگ علاقوں اور زبانوں میں، وقبائل، الگ الگ قبیلوں میں نے تقسیم کر دیا۔ یا اللہ، قبیلوں میں تقسیم کیوں کیا ہے؟ خاندانوں میں تقسیم کیوں کیا ہے؟
لِتَعَارَفُوا، صرف محض ایک دوسرے کے پہچان کے لیے. اس لیے میں نے تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا ہے. اپنے خاندان کے بارے میں اس لیے جانکاری حاصل کرو تاکہ اپنے رشتے ناتوں کو جوڑ سکو. بس یہ مقصد ہے. اپنے خاندان کے بارے میں جانو، اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرو ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے. لیکن اس خاندانی نظام کو ہم اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی جہالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کر دیا اور بتا دیا، سکھا دیا کہ اگر اپنا، اللہ نے باقاعدہ سورت نازل کر کے قیامت تک لوگ اس سورت کو پڑھتے رہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، سگا چچا، وہ چچا جن کا گھر اور اللہ کے رسول کا گھر ایک ساتھ، درمیان میں صرف ایک دیوار، وہ چچا جن کے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں. لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا. کس کے ہاتھ ٹوٹ گئے؟ کون برباد ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں اللہ نے یہ پیغام نازل کیا اور بتا دیا کہ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تم کس کے بھائی ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے باپ ہو. نہیں، تم کون ہو، تمہارے پاس اعمال کیا ہے، تم نے اپنے اللہ کو آیا راضی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. میرے باپ نیک تھے، میرے دادا ابو فلاں تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم کیا ہو اس بات کو ثابت کرو، اپنے اعمال سے اپنے اللہ کو راضی کرو. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ جو کچھ اس نے کمایا تھا. ان قریب سیصلی نارا ذات لہب، یہ اللہ کے رسول کا چچا ہے ضرور، لیکن اللہ کا پیغام بھی سن لو. یہ سید ہے، سیدوں میں بھی وہ سید ہے جس کے سید ہونے میں ایک ذرا شک نہیں ہے. وہ سید ہے جن کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ہونے کے بعد بھی میرے اللہ نے کہہ دیا سیصلی نارا ذات لہب. نہ جانے یہ شخص کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا ہو، نہ جانے اس شخص نے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی دفعہ سفر کیا ہو، نہ جانے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنا عرصہ گزارا ہو، نہ جانے اس نے کتنا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہو. یہ وہی شخصیت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کو آ کر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے، عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے. یہ اتنے خوش ہوئے. اس خوشخبری سنانے والی خاتون اس لونڈی کو اسی وقت کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے مجھے اتنی زبردست خوشخبری سنائی ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. سیصلی نارا ذات لہب، شولوں والی آگ میں یہ انسان جلے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جلے گی. حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، جہنم میں یہ جلیں گے، ان کے گلے میں کانٹے دار رسی ہوگی. کیونکہ میرے اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کون سفید ہے، کون کالا ہے، کون سید ہے، کون کیا ہے. اللہ کے ہاں معیار اعمال ہے. مثال دی میرے اللہ نے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے، اہل کفر کے لیے میں مثال بیان کرتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں.
نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ وہ نبی کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، یہ دونوں نبی بہت میرے پیارے بندے ہیں، بہت ہی خاص بندے تھے میرے، بہت ہی چہیتے بندے تھے۔ ان کی بیویاں، ان کے ساتھ رہنے والی عورتیں، ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے والی، ان کی خدمت کرنے والی، سارے زندگی کے معاملات ایک طرف، میرے اللہ کا فیصلہ سن لیں۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، لیکن انہوں نے نبی کے پیغام کو نہیں اپنایا، تو نبی بھی اللہ کے ہاں اپنے بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، کہا گیا جاؤ، جس طرح باقی لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فرعون کی بیوی کا پھر اللہ نے ذکر کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون، ایمان والوں کے لیے میں مثال بیان کرتا ہوں، فرعون کی بیوی کا مثال بیان کرتا ہوں۔ وہ فرعون کی بیوی ضرور تھی، لیکن اللہ کے ہاں اس نے وہ مقام پایا جو دنیا میں کمی عورتیں وہ مقام پا سکی ہیں۔ جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک محل بنا دے، اللہ نے کہہ دیا جی میں نے تیرے لیے محل بنوا لیا۔ اللہ اکبر۔ بے شک وہ فرعون کی بیوی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا ہے پانی میں، لوگ غرق ہو رہے ہیں، نوح علیہ السلام پکارتے ہیں یا بنی ارکم معنا، بیٹے آج کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، آج اللہ کا عذاب برس پڑا ہے، کافروں کے ساتھ نہ چلنا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگے بابا بے فکر ہو جائے، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم، نوح نے کہا بیٹے بھول جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، سوائے جس پہ اللہ تعالیٰ خود رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹا باتیں کر رہے تھے، پانی آیا اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ نوح نے کہا قال ونادى نوح ربه، نوح نے پکارا پروردگار، ان ابنی من اہلی، یہ بیٹا یہ میرا اہل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میرا اہل ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا ہے ضرور لیکن یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ اللہ کے ہاں خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کسی رشتے کی اہمیت ہے تو وہ نیک اعمال کی اہمیت ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے میرے پیارے پیغمبر مجھ سے وہ سوال نہ کرنا جس کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسے نہ ہو کہ اس طرح کے سوال کر کے آپ بھی جاہلوں میں سے بن جائیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، نوح نے کہا ہے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں، صرف سوال کرنے پہ میرے اللہ نے اتنی باتیں کی، اور اللہ نے ایسی تربیت دی تاکہ لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں اپنی اولاد کو دین کے رستے پہ چلاؤ، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ہاں معیار، اللہ کے ہاں اہمیت، اللہ کے ہاں درجات اور مقام دین کے بنیاد پر ہے، تقوی کو اپناؤ، تقوی نہیں ہے تو بیٹا کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہم نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان حق باتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔